السلام علیکم، ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ لوگ سب ان کو جانتے ہو لیکن میں بھی تعارف کرواتا ہوں اور وہ خود بھی کرائیں گے. یاسر جان جو کہ لاہور قلندر کا حصہ رہے اور ٹیلنٹ ہنٹ کے دوران ان کو سلیکٹ کیا تھا لاہور قلندر نے. اس سے ہم پوچھیں گے کہ وہ کیسے کرکٹ میں آئے اور اس نے کیسے کرکٹ سٹارٹ کی اور کیسے یہاں تک پہنچے اور یہ جرنی کیسے ہوئی. تو یاسر، ویلکم ٹو دا شو. ہاؤ آر یو؟ تھینک یو سو مچ. فائن. آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ شکر ہے اللہ کا. تو ہماری ویورز کو بتائیں کہ آپ نے کرکٹ کیسے سٹارٹ کی اور کہاں سے آپ کا تعلق ہے اور کس طرح آپ نے کرکٹ کی جرنی جو ہے وہ سٹارٹ کی. بالکل. کیا بھی کہ ایک چھوٹے سے علاقہ جو میرا گاؤں ہے چارسدہ، اس میں جہاں سے میرا تعلق ہے عمر زئی، چھوٹا سا گاؤں ہے. تو وہاں سے جو ہے نا کرکٹ کریز تو مجھے بچپن سے تھا. لائک 4-5 ایئرز جب میں تھا تو مطلب مجھے بہت شوق تھا ٹی وی پہ. ڈیفینیٹلی جب ہم جس طرح آئی ایم فرسٹ کلاس ریٹ آلسو، تو ہمارا کرکٹ کا شوق جتنا بھی سٹارٹ ہوتے فرام دا ورلڈ گو. جب آپ ٹی وی پہ میچز دیکھتے ہو، پاکستان کے اپنے سٹارز کو دیکھتے ہو، تو ڈیفینیٹلی اس طرح یاسر جان نے بھی کہا کہ اسی طرح جو ہے جرنی سٹارٹ. اچھا، تو پھر بتائیں ہماری ویورز کو آگے. بس وہاں سے کریز تھا. میرے والد صاحب جتنے ان کو بہت کریز تھا کہ سب بچے ہیں مطلب، لیکن اس کو کرکٹ کا بہت شوق ہے. اور گھر میں بھی کھیلتے تھے، بھائی جو اسکول سے آتے تھے تو ہم کھیلتے تھے اس طرح کزنز وغیرہ آپس میں. تو وہاں سے مجھے کافی کریز تھا، شوق تھا. اور لیٹر آہستہ آہستہ جیسے گرو کرتا گیا تو میری کریز اور بڑھتی گئی ہے. اور پھر اسلام آباد موو ہوئے تو یہاں اسٹڈی وغیرہ کرتا تھا. اسکول میں بھی جا کے کرکٹ کھیلنی ہے اور اس طرح جو ہے نا پھر گھر آ کے بھی کرکٹ. تو کافی مطلب گھر سے بھی ڈانٹ وغیرہ بھی پڑتی تھی. لیکن یہ کہ پھر لیٹر اسلام آباد میں سے ٹیپ بال. تو ڈیفینیٹلی جب بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر جب کھیلنے کی عمر میں آتے ہیں، اسٹڈی کا بھی ٹائم ہوتا ہے کھیلنے کا، تو ماں باپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا ان کو پڑھائے اور اچھی سی تعلیم دے. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ ہوتے ہیں، اور یہ میں آپ سب لوگوں کو بتاؤں کہ جس بچے میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو سپورٹ کرو اور اس کو حوصلہ دو، تو میرے خیال میں وہ بچہ کامیاب ہوتا ہے. تو آپ نے یہ تو ہم بھی کرتے رہے کہ اسکول میں کرکٹ کھیلی، شام کو اپنے گاؤں میں کرکٹ کھیلی، پھر اس کے بعد جو ہے جا کے کسی چھوٹے سے گاؤں سے جا کے بڑے گاؤں مطلب بڑے ٹاؤن میں گئے، پھر اپنے جو ڈسٹرکٹ یا جو علاقہ ہے اس کے بڑے گراؤنڈ میں کھیلے. لیکن آپ نے یہاں پہ آ کے پروفیشنل کرکٹ کہاں سے شروع کی؟ کیونکہ آپ ریگولر آپ ٹائم دیتے رہے. پہلے جب بندہ کھیلتا ہے تو وہ تقریباً زیادہ سے زیادہ 30 to 45 منٹس دیتے ہیں. لیکن جب آپ ایز اے پروفیشنل، کہ آپ کی یہ ایم ہوتی ہے، آپ کا یہ خواہش ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کھیلیں اور اپنا ایک نام بنائے اور ملک کا بھی نام روشن کرے، تو اس کے لیے آپ نے وہ کرکٹ کی جرنی کہاں سے سٹارٹ کی؟ جرنی میری سٹارٹ ہوئی ہے ٹیپ بال سے ہی. کیونکہ گھر کے سامنے گراؤنڈ تھا تو میرے سینئر بھی کافی مطلب میرے بارے میں تھے کہ ٹیلنٹڈ ہے اور یہ کھیل سکتا ہے. گھر والوں کو بولا کہ اس کو اکیڈمی میں جانے دو اور جو ہے نا یہ کھیل سکتا ہے. بھائی اگری نہیں کرتے تھے، بڑے بھائی کے ان کے وہ تھوڑے سے ناخوش تھے، لیکن والد صاحب کو تھا. لیکن پھر میں نے جب کلب جوائن کیا انڈر 16 راولپنڈی ریجن سے میں کھیلا ہوں. گولف کلب جو کہ راولپنڈی میں ہے، وہاں سے میں نے اپنا سفر کا آغاز کیا اور کرکٹ جوائن کی میں نے وہاں سے. تو تقریباً مجھے کم ٹائم کلب میں ہوا تھا، لیکن یہ کہ اللہ پاک نے عزت دینی تھی اور بس وہاں سے میں سلیکٹ ہوا ہوں انڈر 16 ٹرائلز میں، اور وہاں سے راولپنڈی ریجن میں کھیلا ہوں. تو آپ کی فرسٹ جرنی تھی جب آپ نے کرکٹ سٹارٹ کی، تو کتنے ٹائم بعد انڈر 16 کی ٹرائل آئے تھے؟ لکلی میں یہ تھا کہ مطلب لکی تھا کہ سب کہتے تھے کہ یار آپ بہت لکی ہو آپ. تو تقریباً 1.5 مہینہ مجھے کلب میں ہوا تھا. تو جہاں پہ میرے کوچ تھے تو انہوں نے جو نا مجھے ٹرائل میں بھیجا اور وہاں پہ لائکنگ میں رہا اور میں سلیکٹ ہو گیا ہوں. ڈیفینیٹلی جب آپ کھیلتے ہو تو آپ اپنی طرف سے کھیلتے ہو، لیکن جب آپ ایک پراپر کلب میں جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کی چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہوئی. جس طرح یاسر نے کہا کہ میں نے 1.5 منتھ وہاں پہ پریکٹس کی اور سلیکٹ ہو. ڈیفینیٹلی اس میں ٹیلنٹ تھا، لیکن کلب میں جا کے آپ نے جو کچھ سیکھا اور اس کے بیس پہ آپ سلیکٹ ہو گئی. تو اس کے بعد جب 16 میں سلیکٹ ہو گئی، کیا ہوا 16 میں؟ ہاں جی بالکل. ویری فرسٹ میرا تھا ایکسپیرینس تھا کہ صرف یہی مطلب پتہ تھا کہ پاکستان ٹیم میں پلیئر کھیلتے ہیں اور ہم بھی جائیں گے پاکستان ٹیم میں، لیکن یہ نہیں تھا کہ مطلب پروسیس سے کیسے گزرتے ہیں اور کتنے مطلب ہارڈنز آتے ہیں یا کتنے مشکلات آتی ہے. تو لیکن میں نے جیسے شروع میں بولا کہ لکیلی میں مطلب جو ہے نا دعائیں سمجھو کہ دعائیں تھیں میرے ساتھ، اور میں کم ٹائم کھیلا ہوں اور ٹیلنٹ اللہ پاک نے دیا ہوا تو میں سلیکٹ ہوا ہوں وہاں پہ. وہ یہاں پہ میں تھوڑی سی اس کی بات کو کٹ کرنا چاہوں گا کہ میں یہ بتانا بھول گیا فرام دا ورڈ گو کہ یاسر جان کے پاس وہ کوالٹی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. دونوں ہاتھوں سے فاسٹ بولنگ کرتے، اسپنس تو کر سکتے لیکن فاسٹ بولنگ نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں ہم اس سے پوچھیں گے کہ یہ جو لیفٹ اینڈ رائٹ ہینڈ پہ آپ نے بولنگ شروع کی، تو وہ
کیا تھا فرام دا ورلڈ گو آپ دونوں ہاتھوں سے گیندیں کرتے تھے یا بعد میں یہ ہوا تھا؟ یہ بچپن سے تھا میرا، تھوڑا سا نیچرل تھا، لیکن جب میں انڈر 16 کھیلا ہوں اور نیشنل اکیڈمی کیا ہوں جہاں میں نے پاکستان میں ٹاپ کیا انڈر 16 میں فاسٹ بالرز میں، تو جہاں پہ ہمارا کیمپ لگا تھا تو وہاں جا کے میں ایسے مطلب تھوڑا سا مجھے ریلائز ہوا اور میں ایسے کرنے لگ گیا ہوں بالنگ تھوڑی بہت. تو لیٹر جب میں کلب واپس آیا ہوں انڈر 16 جو ہمارا NCA کا ہوا تھا وہاں پہ 2013 میں نیشنل اکیڈمی میں ہائی پرفارمنس میں جو ہمارا کیمپ لگا تھا کہ مہینے کے لیے، تو اس کے بعد مجھے ریلائز ہوا، میں نے کام شروع کیا تھا کہ یار میں تھوڑا سا کچھ ڈفرینٹ کروں کرکٹ میں، تھوڑا ڈفرینٹ کچھ لے کے آؤں. بالکل یہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہی ہے. اسپنرس کو تو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، ہم نے سنا کہ اسپنر جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن فاسٹ بولنگ جو ہے بڑا مشکل کام ہے دونوں ہاتھ سے. سو کنٹینیو کریں. ہاں جی بالکل. تو یہ کہ لیٹر مجھے مطلب ریلائز ہوا کہ میرے لیفٹ ہینڈ میں بھی پاور ہے، اور مجھے شوق تھا کہ مطلب بالرز کو کاپی کرنا اور ان کی نقل اتارنا، اس طرح مطلب مجھے تھا. تو یہ بچپن سے چیزیں تھی، مطلب گفٹڈ تھی میرے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. میں بھی جب چھوٹا تھا تو میں بیٹنگ زیادہ تر بیٹنگ میں دیکھتا تھا، تو کبھی سعید انور کو کاپی کرتا تھا، کبھی عامر سہیل کو، کبھی رمیز راجہ کو، کبھی تو اس طرح ہوتا ہے بالکل. اور جو ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں اور وہی وہ چیزوں کو کاپی کر کے پھر اس طرح ٹیلنٹ تو ڈیفینیٹلی آپ نے بھی کیا ہوگا. سو بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جو ہے نا اس کے بعد مجھے ریلائز ہوا، تو اس کے بعد جب میں کلب آیا ہوں تو ریگولرلی میں نے اس پہ پریکٹس اسٹارٹ کی، اور جو ہے نا اس کو میں کرتا رہا ہوں. 4 سے 5 اوور روز کرنے ہیں. مطلب ایسے رائٹ ہینڈ سے میں لانگ بالنگ کرتا تھا، لیکن لیفٹ ہینڈ سے مطلب ٹچ کی لیا کہ یار میں اس میں کر سکتا ہوں. مطلب 2 سے 3 اوور کرتے تھے. ہاں جی 2-3 کبھی 4 اوور کر لیے ایسے مطلب نا. تو جو لڑکے تھے وہاں پہ جو سینئر تھے اور بھی لڑکے تھے جو ساتھ میں جو ٹیم میٹ اور جو کلب میٹ تھے، تو وہی کہتے ہیں کہ یار آپ بہت ٹیلنٹڈ ہو، مطلب اس کو نا آپ کنٹینیو کرو. تو کبھی کسی کی نقل اتارنا، کبھی وسیم بھائی کی، کبھی مطلب جو ہے کسی کی، تو وہ کرتے کرتے مذاق وہ چیز میری بن گئی، بیلڈ ہو گئی. تو پھر یہ جب ٹرائل آئی لاہور کلندر کی اور یہ PDP ہوئی تو اس میں گیا ہوں، اور وہاں پہ اللہ پاک نے پھر عزت دینی تھی مجھے. تو کلانگے کرکٹ میں تو یہاں پہ جب لاہور کلندر کے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام تھا میرے خیال میں، تو آپ جب بولنگ کر رہے تھے تو آپ نے خود ان کو بتایا، ان کو پتہ تھا کہ یہ دونوں ہاتھوں سے گین کرتے ہیں، تو کیا ہوا وہ ذرا ویورز کے ساتھ شیئر کریں. یہ پتہ تو مطلب ان کو نہیں تھا، کیونکہ میرے کرکٹ انڈر 16 کے بعد جب میں نے NCA کیا اور مجھے انجری بھی ہوئی تھی بیک کی اس ٹائم بھی، تو وہ میرا فرسٹ ٹائم تھا جب مجھے انجری ہوئی تھی. تو وہ میں تقریباً پھر میری کرکٹ تقریباً فلاپ ہو چکی تھی. مطلب سائڈ پہ ہوا تھا کہ میں کرکٹ نہیں کھیل رہا تھا. لیکن پھر جب میں نے سنا، اور ایک میرے دوست تھے قریبی، انہوں نے بولا، میرا مطلب رشتے میں ہی آتا ہے، انہوں نے بولا کہ یار اس طرح آ رہے ہیں اور لاہور والے اور ٹرائلز لے رہے ہیں اور بڑا اچھا پلیٹ فارم کر رہے ہیں اور میڈیا بھی کافی آ رہی ہے، آپ میں جتنے مطلب ٹیلنٹ ہے نا آپ جا کے شو کرے. تو میں وہاں گیا. وہ جو ٹرائلز تھے وہ میرے خیال میں پورے پنجاب میں ہوئے تھے. ہاں بالکل پورے پاکستان میں، پورے پاکستان میں ہوئے تھے. تو جب ٹرائلز ہو گئے سب جگہوں کے، تو جب فائنل ٹرائل تھے اس میں آپ پھر سلیکٹ ہو گئے، اس کے بعد آپ اپنی جی بالکل راولپنڈی ریجن جو ہے نا یہ سیکنڈ لاسٹ ان کا مطلب اسٹیشن تھا لاہور کے بعد راولپنڈی. جی لاہور سے پہلے مطلب راولپنڈی تھا اور لاہور جو ہے نا لاسٹ اسٹیشن تھا. تو یہ جو اس ٹائم پہ آپ جب یہ ہو رہے تھے تو آپ ادھر پنڈی میں تھے؟ جی بالکل بالکل میں پنڈی میں تھا، اور مطلب میں کام وغیرہ بائک سر کرتا تھا شاپ وغیرہ پہ. تو وہ جو ہے نا پھر جیسے مطلب میں گیا ہوں تو میں نے جب میری باری آئی میں سارا دن بیٹھ کے ریلائز کرتا رہا ہوں کیسے بالر ہے کیا. میں نے کہا میں ٹریننگ ہے نا پریکٹس کی ہوئی ہے لانگ ٹائم سے. تو وہ جو ہے نا پھر جیسے ٹرائل آئے ہیں اور میں نے فرسٹ بال کیا تو وہاں پہ مدثر بھائی تھے، مدثر نظر جو کرکٹ آئیکن تھے. تو انہوں نے میں نے فرسٹ بال کیا تو انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا کہ تھینک یو بیٹا جاؤ. تو میں بڑا مطلب مایوس ہوا ہوں. میں نے کہا بس اب کرکٹ کھیلنا ہی نہیں ہے، کیونکہ لاسٹ 3 ایئر 4 سیریز سے مطلب میرے کرکٹ فلاپ تھی، میں کھیلا نہیں تھا. جو مجھے انجری ہوئی تھی اس وجہ سے میں بیک ورڈ پہ آیا ہوا تھا. تو میں گیا ہوں تو تھوڑی دیر بعد میں واپس آیا ہوں کہ نہیں یار جو ٹیلنٹ میرے میں ہے وہ میں شو کر کے جاؤں، ہمیشہ سلیکٹ نہ ہوں. یہ چیز جو آپ بتا رہے ہو اور یہ ضروری ہوتا ہے کانفیڈنس. اگر آپ میں کانفیڈنس نہ ہوتا تو آپ گھر چلے جاتے، لیکن یہ دس از گڈ کہ یہ چیز آپ جب بھی جو آپ لوگ ہمارے ویور اس کو دیکھ رہے تو یہ چیز ذہن میں رکھے کہ اگر آپ کے اندر کانفیڈنس ہے تو آپ آگے جا سکتے ہیں. کانفیڈنس نہیں ہے آپ کے اندر تو آپ نہیں جا سکتے. جس طرح کہ یاسر جان نے کہا کہ مجھ سے ایک بال کرایا گیا اور اس نے کہا کہ تھینک یو، لیکن پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں دوبارہ آیا ہوں، گھر نہیں گیا، دوبارہ ان سے بات کی. سو کنٹینیو کرے. حالانکہ میں گیٹ تک جا چکا تھا، گیٹ سے میں واپس آیا ہوں اور میں نے سوچا ہے، میں نے کہا جو باتیں میرے ذہن میں ہے جو مجھے بتائی گئی ہے میں نے کہا شو کروں بے شک میں نہ ہوں. تو میں گیا ہوں. پھر وہاں پہ میں نے جو ہے نا لیفٹ ہینڈ سے میں نے مدثر نظر صاحب سے میں نے بولا کہ سر میں ایک بال مطلب لیفٹ ہینڈ سے کروں، میں دونوں ہاتھ سے فاسٹ بالنگ کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ شور کریں، اب یہ تو مطلب اچھی بات ہے، اب کریں، کر کے دکھائیں مجھے.
اگر یہ کانفیڈنس نہ ہوتا تو یہ گھر میں بیٹھا ہوتا. اس کا نام بھی مطلب پتہ نہیں ہوتا کہ نہ ہوتا, لیکن یہ کانفیڈنس اگر آپ نے کرکٹ کھیل لیا, کسی بھی لائف کی کسی بھی شعبے میں جانا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا تو یو کین ڈو اٹ, اور آپ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جی بالکل. تو پھر میں آیا ہوں, تو جیسے میں نے فرسٹ بال کیا لیفٹ ہینڈ سے, تو ان دنوں میں مطلب جو نا میں تھوڑا سا ایکشن مطلب کاپی کر رہا تھا واب ریاض کو, تو ان کا نا جو ریسٹ لگتی ہے مطلب ان کا بال لگ کے مطلب چڑھتا ہے, بال رائز کرتا ہے. جا کے میں نے ایسے ہی مطلب جب ان سیکشن سے بال کیا تو میرا بال رائز ہو کے لگا اور مطلب بال جو ہے نا باؤنس ہو کے چلا گیا. تو بیٹس مین نے لیفٹ کیا اور مطلب اچھا بال تھا, وہ کوئک بال. تو گولڈ لینڈ سے جب وہ بال ہوا تو مدثر بھائی جو تھے مطلب وہ کافی ہو گئے کہ یار بڑا شاکڈ ہو کہ یار لیفٹ ہینڈ سے بھی اتنی اچھی پیس ہے, مطلب آپ کی سیم پیس آ رہی ہے. تو انہوں نے پھر آگے بھائی کو بلایا, عاقب جاوید کو, کہ آپ اس سائڈ پہ آئیں. وہ اسکرین شاٹ پہ لے رہے تھے ادھر البنلی اسٹیڈیم میں. تو جب وہ آئے تو انہوں نے جو ہے نا بولا کہ سم تھنگ ڈفرینٹ ہے. تو انہوں نے وہاں سے مجھے اللہ پاک نے پھر عزت دینی تھی اور ماں باپ کی دعائیں تھی, تو بس وہاں سے میں ہائی لائٹ ہوں اور وہاں سے میں سلیکٹ ہوا, اور پھر وہاں سے جرنی اسٹارٹ ہوئی آسٹریلیا. اور اچھا, تو وہاں پھر سلیکشن ہو گئی لاہور قلندر کی جو ٹیلنٹ ہنٹ کی ٹیم بنی. تو اس ٹیم کے بعد جب ٹیم بنی تو اس کے بعد کیا ہوا وہ ذرا؟ یہ ٹیلنٹ ہنٹ پورے پاکستان میں ہوا. پھر انہوں نے مطلب یہاں پہ 8 ٹیمیں بنائیں اور 8 ٹیمیں ایک اچھا ٹورنامنٹ کروایا, بہت زبردست قسم کا انہوں نے آرگنائز کیا. یہ ڈیفینیٹلی جو بات کر رہے ہیں اس ٹائم پہ ابھی تک جتنے بھی پی ایس ایل کے جب شروع ہوا اس کے بعد جو ہے لاہور قلندر واحد فرنچائز ہے کہ وہ ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں. وہ پورے پاکستان سے لڑکوں کو لے کے آتے ہیں اور ان کو گروم کرتے ہیں, ان کے اندر ایک کمپٹیشن کرواتے ہیں, ٹورنامنٹ کرواتے ہیں, اور اس سے ایک ٹیم سلیکٹ کر کے باہر بھیجتی ہے. تو جب وہ ٹورنامنٹ کروایا اور کریڈٹ گوز ٹو دا لاہور قلندر, پاکستان ٹیلنٹ میں ان کا بڑا ہاتھ ہے, جو ہم پلیئر کچھ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیم کے اندر, تو لاہور قلندر کی وجہ سے اوپر آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے لیے کھیلا. تو جب ٹیم سلیکٹ ہو گئی, ٹورنامنٹ ہوا, اس کے بعد کیا ہوا؟ بالکل. اور پھر وہاں سے جب وہ رائزنگ اسٹار ہوا تو مطلب بڑا زبردست قسم کا, حالانکہ اس میں کوئی نامی گرامی پلیئر نہیں تھا کہ مطلب بہت فیم مطلب اس کو ملی ہوئی ہو, لیکن یہ کہ لوکل پلیئر تھے. لیکن وہ جو ہائڈ اینڈ ٹیلنٹ ہے نا لاہور قلندر, ڈیفینیٹلی ہم سب دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ لاہور قلندر واحد فرنچائز ہے جو کہ جو ہائڈن جو ٹیلنٹ ہے وہ لے کے آتے ہیں اور اس کی مثالیں ملتی ہے. جیسے کہ ریسنٹلی سہیل اختر ایک تھا, اس کے بعد جو ہے حارث رؤوف اور یاسر جان. میرے خیال میں آپ یہ حارث رؤوف سے پہلے والے اس میں تھے. جی ویری فرسٹ ایئر جب فرنچائز مطلب کرکٹ آئی تھی, پی ایس ایل کی مطلب لانچ ہوا تھا, تو ویری فرسٹ جو ایڈیشن تھا میں اس میں سلیکٹ ہوا تھا. تو وہ جو ٹیم سلیکٹ ہوگی اس کے بعد کیا ہوا؟ بس اور رائزنگ اسٹار ختم ہوا. پھر انہوں نے جو ہے ٹیم سلیکٹ کی, آسٹریلیا کا ٹور کروایا ان کو, اور اس میں عاقب بھائی نے مجھے بولا کہ ہم آپ کو ایز اے 16 مین لے کے جا رہے ہیں تاکہ آپ انجوائے کرو اور آپ جو ہے نا وہاں سیکھو. تو مجھے لے کر گئے وہاں پہ اور سیکھنے کو ملا, اور میں ٹیم کے اندر اکیلا نہیں ہوں لیکن مجھے ایکسپیرینس ہوا اور وہاں سیکھنے کو ملا, اور پھر لیٹر مطلب پاکستان آئے. بالکل, یہ جو ایکسپوجر دیتے ہیں پلیئرس کو لے کے جاتے ہیں وہاں پہ, وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ دوسرے پلیئرس کو دیکھتے ہیں, تو اس سے کافی کچھ ملتا ہے سیکھنے کو. اسی طرح اگر آپ لوگ کھیلتے ہو کرکٹ, کلب کرکٹ کھیلتے ہو, جو بھی کھیلتے ہو, لیکن اگر آپ کے قریب کوئی گراؤنڈ ہے, وہاں پہ میچ ہو رہے ہیں, فرسٹ کلاس میچ ہو رہا ہے, کوئی آفیشیل میچ ہو رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی جو بچے ہیں ان کو جانا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ دیکھتے ہیں اپنی سینئرس کو, تو وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور وہ پھر آپ جا کے اپنے نیٹس میں جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں, اپنی میچز میں یوٹیلائز کرتے ہیں. تو اسی طرح آپ کے اندر جو ہے ایبلٹی آتی ہے, یو بیکم اے ویری گڈ پلیئر. سو اس کے بعد پھر کیا ہوا جب آسٹریلیا سے ٹور کر کے آئے؟ آسٹریلیا کی ٹور پھر میں ان کے ساتھ رہا ہوں کانٹریکٹ میں, اور لانگ ٹائم مجھے جو ہے نا انہوں نے سب کیا, بہت زبردست قسم کا, انہوں نے زبردست لوگ تھے مطلب وہ جنہوں نے کام کیا, ان کے ساتھ میں رہا ہوں لانگ ٹائم, اور بڑے اچھے طریقے سے مطلب انہوں نے ان کی ایک چیز میں ایڈ کروں گا لاہور قلندر کے لیے کہ ویری پازیٹیو پیپل اور ویری فرینڈلی, مطلب انہوں نے جس طرح مطلب ہمیں, اور جس ٹائم پہ رانا صاحب تھے میرے خیال میں اس ٹائم پہ وہ ہار بھی رہے تھے, لیکن اس نے بڑے کھلے دل سے ان چیزوں کو کر رہے تھے, پاکستان کی خدمت کر رہے تھے. یہ بھی ایک قسم کی خدمت ہے کہ آپ جو ہائڈن جو ٹیلنٹ ہے اس کو لے کے آتے ہیں, اس کو پالش کرتے ہیں, اور اس کو پھر کرکٹ کے سٹرکچر میں جو ہے وہ ان کو اندر کرتے ہیں, اور وہاں سے وہ کھیل کے پاکستان کا حصہ بنتے ہیں. تو رانا صاحب سے بھی آپ ملے ہوں گے. جی بالکل. جب میری پھر وہاں سے میرا سفر پھر دوبارہ جو ہے اسٹارٹ ہوا, اور میرا سفر گیا لارڈس تک, جب لارڈس میں نے ٹریننگ کی, اور پھر وہاں پہ جب میرا پریس کانفرنس ہوا اور میری ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی, جہاں میرا اسکلس پہ کام ہوا, میرے ہیڈ کوچ تھے جہاں پہ MCC میں اسٹیو کربی, اور اس کے علاوہ میرے ساتھ اور مطلب جو مڈل سسٹم کمیونٹی کے وہاں پہ ٹرینرس تھے, فزیو تھے, انہوں نے کام کیا میرے ساتھ, پلان کیا پراپر میرے لیے. تو جب میرے لاسٹ ڈیز تھے تو ان میں پھر جو ہے نا پریس کانفرنس ہوا اور رانا صاحب ملنے آئے تھے,
جو کہ بہت زبردست قسم کا مطلب وہاں پہ میرا ایکسپیرینس رہا، اور وہ آئے اس طرح پھر انہوں نے وہاں ایکسپلین کیا اور وہ چیزیں مطلب ہوئی، تو زبردست قسم کا سفر تھا یہ۔ بالکل ڈیفینیٹلی رانا صاحب کا نام یاد رکھا جائے گا پاکستانی کرکٹ کے اندر، جس طرح اس نے پاکستانی کرکٹ کے لیے جو ایفرٹس کیے، جو اپنی فرنچائز کو جس طرح اس نے بنایا، جس طرح انہوں نے کیری کیا ہوا ہے۔ اور ابھی تو وہ نہیں آتے، وہ بیزی ہو گئے، لیکن ابھی بھی ان کی جو لاہور قلندر کی ٹیم ہے اس نے وہی چیز کو کنٹینیو رکھا، اپنی اکیڈمی بنائی ہے اور وہاں پہ ان لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، پورے پاکستان سے ٹیلنٹ کو لے کے آتے ہیں۔ احسان اللہ بھی میرے خیال میں ان کی، احسان اللہ تو نہیں تھے ان کی اس میں، میرے خیال میں نہیں، وہ تو سوری جو سے وہ ملتان سلطان کی تھے۔ تو یہ ساری سینیریو تھی۔ تو یاسر جان وہاں سے پھر کیا ہوا؟ آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ میں نہیں رکھا گیا؟ ڈومیسٹک کرکٹ میں کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ اپنی سٹی کی جو فرسٹ کلاس ٹیم میں یا جو ان کی ٹیم ہے ان میں آپ کو نہیں رکھا گیا۔ ابھی آپ آج کل کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوا وہ ذرا ہمارے؟ جی بالکل، جب لاہور کے اندر جب مجھے لارڈس بھیجا اور وہاں سے میری ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی، میں ادھر آیا ہوں، تو اس کے بعد بھی لاہور کے اندر کا کیمپ میں نے کیا 2018 میں PSL سے پہلے، اس میں پرفارمنس میری اچھی رہی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا مجھے بیک انجری دوبارہ ہوئی اور ریفریش ہوئی، اور اس نے جو ہے نا مجھے بیک فٹ پہ کر دیا، اور پرفارمنس میری بیک انجری یا لوور بیک انجری مجھے ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے مطلب جو ہے نا مطلب بیک فٹ پہ دوبارہ آیا ہوں۔ اور جو ہے نا PSL کے لیے مجھے کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ بھائی سے میری بات ہوئی تھی کہ آپ کی بیٹنگ بھی یہ اس کی بیڈ لگ تھی۔ اس نے کہا کہ لاہور قلندر نے میرے اوپر جو ہے وہ انویسٹ کیا، مجھے تیار کیا، لیکن بیڈ لگ یہ ہوا کہ میرا لوور بیک جو ہے وہ تھوڑا سا انجری آئی اس میں، اور اس کی وجہ سے میں جو ہے وہ جو سرکل تھا، جو میرا ایک ردم چل رہا تھا، جو ایک سسٹم تھا کہ میں تیار ہو رہا تھا ٹیم کے لیے، لاہور قلندر کے لیے، تو اس کی وجہ سے آپ کو نا وہ پھر تھوڑا سا مسئلہ ہوا اور آپ بالکل فار سم ریزن ادرز، مطلب یہ ہے کہ اس طرح چیزیں تھیں، مطلب تو یہ ہے کہ اس ادھر سے میرا بیک فٹ پہ آیا ہوں، اور پھر جو ہے نا اس میں کنسیڈر نہیں کیا گیا، حالانکہ پرفارمنس میری اچھی تھی، اور عاقب بھائی سے میری مطلب ہر کنٹینیو میری بات چیت ہوتی تھی کہ آپ ٹیلنٹڈ ہو، محنت کرو، اور مجھے وہ پش کرتے رہتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت پازیٹیو لوگ تھے وہ، اور اچھا مطلب انہوں نے کام تو کیا۔ ابھی 2023 4 سال کا گیپ، اس 4 سالوں میں آپ نے کیا کیا، اور اس 4 سالوں کے دوران جو ہے وہ کیا کیا چیزیں آپ کے ساتھ آئی؟ میرے خیال میں آپ انگلینڈ بھی گئے تھے کلب کرکٹ کھیلنے، آسٹریلیا بھی گئے تھے، تو وہ بھی ہماری ویورز کے ساتھ جی بالکل۔ اس کے بعد جب میرا کانٹریکٹ مطلب جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ انجری آپ کو پتہ فرنچائز کرکٹ ہے، تو مطلب وہ اپنے ان کا ایک رول ریگولیشن ہوتا ہے جس پہ ان کو چلنا پڑتا ہے۔ تو کانٹریکٹ میرا مطلب وہاں پہ پھر ختم ہوا، تو مجھے بیک انجری تھی، پھر الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے جو ہے نا میرا کئی اور کانٹریکٹ کروا دیا انگلینڈ میں، جہاں پہ ICA کی ٹیم تھی، اور انہوں نے مجھے کیا تو کانٹریکٹ سائن کیا میں نے وہاں پہ، اور وہاں میں گیا ہوں کلب کرکٹ کے لیے، ماشاء اللہ سے اچھی پرفارمنس میری وہاں گئی ہے، اور ہاف سیزن میں کھیلا ہوں، لیکن آئی واز آن دا ٹاپ۔ اور اس کے بعد جو ہے نا میں پاکستان آیا ہوں، وہاں میں نے انگلینڈ میں اپنی ریکوری کی الحمدللہ، اور لیٹر پھر جب میں آیا ہوں پاکستان تو 1 منتھ بعد پھر میرا آسٹریلیا میں کلب میں میرا کانٹریکٹ ہوا، اسپانسر ہوا وہاں سے، تو میں وہاں گیا ہوں، وہاں بھی میرا اچھا سیزن گیا، پرفارمنس میری اچھی گئی ہے، اور خود کو وہاں سے فٹ کر کے الحمدللہ وہاں فٹنس پہ کام کیا، اپنی ٹریٹمنٹ وہاں کروائی میری، اور اب میں فٹ ہوں۔ تو 4 ایئرز میں تو یہ کہ ڈومیسٹک کرکٹ یہ 2022 میں ہوا تھا یا 21 میں؟ 2019 میں میں جو ہے نا انگلینڈ گیا ہوں، اور واپس آیا ہوں 2020 سے میرا کانٹریکٹ آسٹریلیا کے لیے ہوا۔ ڈیفینیٹلی ہماری جو سیزنز ہیں وہ آسٹریلیا کے ساتھ ملتی ہے، یہاں پہ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے کرکٹ کا تو آسٹریلیا میں بھی سٹارٹ ہوتا ہے، اور انگلینڈ کا ہمارا جو ہے وہ اپوزٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ سیزن کلوز ہوتا ہے تو انگلینڈ میں سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ڈومیسٹک کرکٹ کا حصہ نہیں رہے۔ لیکن اس کے بعد جو 2019 کے بعد 4 سال کے دوران آپ کو کوئی آپ نے دوبارہ سے کوئی میجر ٹیم کا حصہ نہیں بنی؟ نہیں، میں اس کے بعد کوٹلی لائنز کے لیے میرا نام آیا، جو KPL کشمیر پریمیئر لیگ میں نام آیا، اور اس طرح میرا نام ان آؤٹ ہوتا رہا، لیکن مجھے چانس نہیں ملا ریگولرلی، اور جیسے لاہور قلندر کا ایک ایکسپوجر تھا، اور یا مطلب وہ ایک پلیٹ فارم تھا، مجھے وہاں بھی چانس نہیں دیا گیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک اب بتایا میں نے آپ کو کہ رول ریگولیشن ہوتی ہے، یا مطلب ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے اس میں پلیئرس کو تیار کیا جاتا ہے، جیسے عاقب بھائی نے کہا تھا کانفرنس میں کہ اس کو ہم پراپر تیار کریں گے، 4-5 ایئرز کے لے گا، اور اس کو ہم ریڈی کر کے تو ہم اس کو لے کے آئیں گے، جیسے میڈیا نے سوال کیا تھا۔ تو اس کے بعد مطلب اللہ کی راہ کہ مجھے انجری ہوئی، اور اس چیز پہ مطلب چل نہیں پائے، قسمت کی بات ہوتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یاسر جان کا مطلب یہ ہے کہ
وہ بدقسمت رہا، ورنہ وہ فرام دا ورلڈ کو اس کو کرکٹ ملتی رہی اور ایک اچھے فرنچائز نے ان کو اپنے اس میں لے لیا کہ اس کو ہم پالش کر کے کھلائیں گے، لیکن بیڈ لک ہوا، آسٹریلیا بھی کھیلنے گئی، انگلینڈ بھی کھیلنے گئے، لیکن بیچ میں اس طرح کے پلیئرز وہ انجری کی وجہ سے تو بیک ورڈ، لیکن اس طرح کے پلیئرز کو سپورٹ کرنا چاہیے، کرکٹ بورڈ کو سپورٹ کرنا چاہیے، جو ان کی سٹیز کی ٹیم ہے ان میں کھلانا چاہیے، اور اگر اتنا پیسہ اس کے اوپر انویسٹ ہو تو ڈیفینیٹلی اس کو چانس ملنا چاہیے. اور ناو ڈیز یہ کرکٹ سے بالکل آؤٹ ہے اور اپنی پریکٹس اور محنت کرتے ہیں، روز گراؤنڈ آتے ہیں، روز وہ پریکٹس کرتے ہیں اور اپنی فٹنس کے اوپر کام کرتے ہیں. ہی از ناؤ فلی فٹ، لیکن ابھی تک وہ کسی ڈومیسٹک کرکٹ سینئر ڈسٹرکٹ میں کسی ٹیم کا حصہ نہیں رہی. ڈیفینیٹلی اگر اتنی کرکٹ اس نے کھیلی ہے، اتنی چیزیں اس نے اتنی اچیومنٹ اس نے حاصل کی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو کسی نہ کسی ڈسٹرکٹ ٹیم میں کھلا دینا چاہیے تھا. ان کے پرفارمنس دیکھنی چاہیے تھے، اور بعد میں دیکھتے اگر یہ فٹ تھی، اس کی پرفارمنس ٹھیک تھی تو اس کو کسی میجر ٹیم کا حصہ بنا لیتے. یہ تھے یاسر جان، اور یو نو دیٹ کہ یہ وہ بالر ہے واحد کہ یہ دونوں ہاتھوں سے فاسٹ بولنگ کرتے ہیں. اس کے کیریئر کے حوالے سے ہمارے ساتھ انٹرویو، ہوپفلی آپ لوگ بھی اس کو سن کے، اس کو دیکھ کے انجوائے کریں گے کہ اس طرح کے بھی ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر، اور باقی کئی ہمیں تو کئی نظر نہیں آیا کہ جو دونوں ہاتھوں سے فاسٹ بولنگ کر سکتے ہیں. سو دا ون اینڈ اونلی یاسر جان تھے ہمارے ساتھ، اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے ساتھ رہے، اور اسی طرح ہم آپ کے ساتھ پھر بھی نشست کریں گے کرکٹ کے حوالے سے. تو یہ تھے ہمارا یہ جو پروگرام تھا، اس حوالے سے آپ لوگ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. یاسر جان آپ بھی میسیج دینا ویورز کو کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کو جو ہے نا آپ دیکھیں، اس میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. بالکل، ڈیفینیٹلی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تب تک کے لیے نئی ویڈیو کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.